ایک عورت کی سب سے بڑی غلطی وہ کتنے ہی سال ضائع کر دیتی ہے اس انتظار میں کہ شاید بندہ بدل جائے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ عورتیں بھی مردوں کو غیرت کے نام پر مارنا شروع کر دیں تو وطن عزیز سے مرد ناپید ہو جائیں۔ ناراض عورت سے اور مطمئن عورت سے بحث کبھی نہ کریں۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ مرد کے لیے عورت سکونیت ہے، وہ مرد کی محتاج نہیں، اس کی احتیاج ہے۔ حوا آدم کی ساتھی تھی، غلام نہیں۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ عورت کو نکاح کے لیے سامان کی ضرورت نہیں، جبکہ مرد کو نکاح کے لیے گھر، کاروبار، بینک بیلنس بنانا پڑتا ہے۔ کیا یہ عورت کو ریلیف نہیں کہ اس سے مشقت اٹھا لی گئی ہے؟ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ مرد ایک ایسی شخصیت ہے کہ اسے پوری عورت میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اگر تھوڑی میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں پار کر دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر اسے اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی رستے مل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھتی ہے۔ من پسند شخص کی توجہ، محبت، احساس، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پتہ ہے عورت امیر مرد نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں چاہتی، وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اسے عزت دے، محبت دے اور اس کی ڈھال بنے۔ من پسند شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ اللہ سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کل محبت وہ ہے جو عورت کو امیر مرد سے ہوتی ہے اور مرد کو خوبصورت عورت سے ہوتی ہے۔ محبت اگر صحیح انسان سے ہو جائے تو پھر کیا غریبی، کیا پیسہ، کیا محل، سب فضول لگتے ہیں سوائے اپنے محبوب کے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے رستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین رستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کی ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ یاد رکھو، علم کتابی زبانی سکھایا جاتا ہے اور ہنر عملی طور پر سکھایا جاتا ہے۔ یقین کر لو کہ ذات باری تک پہنچنے کے لیے بھی ہنر علم کے مقابلے میں زیادہ درکار ہے۔ اس ہنر کو سیکھنے کے لیے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جو محض شیخ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، نہ بات چیت سے، نہ عمل سے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی رستے مل جاتے ہیں۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی
جس کا شوہر روزانہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم جب کسی عورت سے محبت کرتے ہو تو وہ خوبصورتی سے چمک اٹھتی ہے اور وہ چمک اس کی آنکھوں میں پھیل جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دے، کیونکہ ان کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے، جو اپنے شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ چادر کے اندر صرف ایک عورت کی نجات نہیں، بلکہ ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ بنت ہوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اتنی جلدی دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی من پسند انسان کا لہجہ، رویہ اور اس کی توجہ اثر کرتی ہے۔ خوبصورت عورت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مرد کو دنیا کے کسی بھی غم سے آزاد کر سکتی ہے۔ عورت اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ اس کے بنا حضرت آدم علیہ السلام بھی ادھورے تھے، وہ بھی جنت میں، تم تو پھر بھی آدم زاد ہو، وہ بھی دنیا میں۔ ساری زندگی مرد کو اپنے قدموں میں رکھنا چاہتی ہو تو 3 کام کرو۔ مرد کی خدمت کرو، مرد کے لیے سج سنور کے رہو، مرد کو اپنا بنانے کے لیے ہر کام کرو۔